السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ذیشان رضوی فرام ریحان اے آئی نہایت ہی ریناؤنڈ اور انرجیٹک طالب علم سے اور پروفیشنل سے وقت لے کے کچھ ان کی معروضات آپ سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ہیں جناب الفر الرحمان صاحب، یہ بھی آئی ٹی کے طالب علم ہیں اور انہوں نے کافی عرصہ اس میں گزارا ہے، بہت محنت سے کام کرتے ہیں۔ میں آج جاننا چاہوں گا کہ ان کا سفر کیسے شروع ہوا اور ان سے ہم کچھ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ سیکھ لیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ کیا کچھ کریں گے۔ تو میں الفر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت کیا، تشریف لائے میرے اور میرے سامعین کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا ابتداً اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد الفرمان لیڈرشپ والا ہے اینڈ میں 17 سال کا ہی ہوں، اور میں جس گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، وہ جس جگہ سے تعلق رکھتا ہوں وہ بہت زیادہ ہی دوری قسم سے مل جائے گا آپ کو، نزدیک نہیں ہے، پاکستان کے اندر ہے۔ اینڈ میں بھی سازشان کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں، اور مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں کہ کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہوئے، یعنی کہ میں نے پہلے بیسک کورس کیا تھا، اس کے بعد میں نے 3 منتھ کا کوڈنگ کی تھی روزگار سے، اینڈ آفٹر دیٹ مجھے ماموں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیں، اس میں اور زیادہ آپ کو اے آئی کے ذریعے کیسے کوڈنگ کرتے ہیں اور کیسے آپ اپنے مستقبل میں اے آئی کو استعمال کریں گے سکھایا جاتا ہے، اس لیے میں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے، اور آئی تھنک 3 ویکس سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ 3 ویکس ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمیں اتنا کانفیڈینس ہے کہ میں بات کر سکتا ہوں۔ پہلے میرا اتنا تھا کہ کسی دوسرے بندے سے بات کرتے وقت بہت زیادہ ہچکچاہٹ اور مشکلات کا سامنا آتا تھا کہ الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے منہ سے، ایسا سین ہو جاتا ہے۔ اینڈ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد اچھے ٹیچرز ملے ہیں اور اچھے کلاس میٹس بھی ملے ہیں جو کافی ہیلپ کر رہے ہیں، اینڈ کانفیڈینس بھی اچھا بڑھ رہا ہے، کیونکہ ایک دوسروں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں تو اور زیادہ بڑھتا ہے کانفیڈینس۔ اینڈ آئی ہوپ کہ آگے جو بھی مشکلات ہیں میں سر شیشان یا ٹیچر سے بات کر کے اپنی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایکسلنٹ، میری طرف سے اتنی زبردست۔ تو یہ بتائیے کہ جو بھی آپ کا سفر ہے آئی ٹی انڈسٹری میں، جیسا آپ نے بتایا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہے، تو کیا جو بھی آپ نے ابھی تک سیکھا ہے، کیا وہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں اسے اپلائی کر سکے ہیں کہیں؟ اگر کیا ہے تو کس طرح سے اور کیسے؟ تقریباً جو میں نے پہلے بیسک شروع کیا تھا وہ بھی کافی ہیلپ کر رہا ہے، لائک میں جب مجھے کام دیا جاتا ہے، میں اسکول میں آفس ورک کرتا ہوں، سو مجھے جو اسکول کا آفس میں کام دیا جاتا ہے ورڈ کا، ایکسل کا، یا اس طرح کی چیزیں مکمل کرنے میں مشکلات کا سامنے نہیں آتا۔ اینڈ اے آئی کا ابھی جیسے ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا عمل ہم لوگوں نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ شروع کر دیا ہے۔ پہلے تو میں کرتا تھا کہ ویڈیو کو کرنے کے بعد اپنے پاس ہی رکھتا تھا، کہیں پر اپلوڈ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور ساتھ میں نے اب کوڈنگ کی جو 3 منتھ یوز کیے تھے میں نے اپنے، اس میں میں یہ کر لیتا ہوں کہ بیسک
تو نہیں HTML اینڈ تو کافی اچھی آتی ہے، بٹ باقی جو لینگویجز ہیں وہ مشکلات کبھی بھی سامنا ہے. وہ پہلے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کرتے کیسے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی جب میں پڑھنے آیا تھا تو زیادہ آپ کا، کیونکہ میرا پہلے جو پڑھتا رہا ہوں جس چیز میں سبجیکٹ میں وہ بایو میں تھا، سائنس میں پڑھ رہا تھا، اور کمپیوٹر میں مجھے پہلی بار شروع کیا تھا 2 سال پہلے ہی، تو اتنا زیادہ نالج نہیں تھا. آہستہ آہستہ ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. پہلے مجھے لگتا تھا کہ کمپیوٹر میں جو لینگویجز ہیں اسی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلا ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ہم لوگ لینگویجز کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم لوگ ایک قسم کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز بنا کر دو، یہ چیز کر کے دو، یہ چیز وہ بنا کر دے رہا ہے، یہ سب کچھ. اینڈ ابھی بھی میری کوشش ہے کہ جو میں سیکھ رہا ہوں وہ اور اچھے طریقے سے اسے عملی طور پر ظاہر کر سکوں، لائک جو کینوا پر یا ویسے ہمارا ابھی لائیو تو نہیں کر رہے، ویڈیو ریکارڈ کر کے ہی کریں رہے ہیں، تو لائیو جب سٹارٹ کریں گے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسٹیک نہ ہے اسے بھی حل کریں گے. اینڈ ایوری تھنگ آئی ہوپ ول بی آلرائٹ. بہترین، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں. IT کے کورسز کیے ہیں، کیا وہ بھی آپ نے ریحان IT انسٹیٹیوٹ سے کیے ہیں یا وہ کہیں اور سے کیے تھے؟ نہیں، ریحان AI انسٹیٹیوٹ کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں علم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے تو ماموں نے ہی بتایا کہ آپ ریحان AI سے ہی کریں تو زیادہ آپ کی وہ ہیلپ بہت زیادہ کرتے ہیں. میں نے جو کیا تھا وہ پرائیویٹ تو وہ بھی ہیں، بٹ ایک تو اکیڈمی تھی، اینڈ دوسرا ای روزگار والا پروگرام آئی تھنک چلایا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اس میں سے کیا تھا. یونیورسٹی جاتا تھا، وہاں پر جا کر سر بتاتے تھے کیا کرنا ہے، وہاں پر ایک قسم سے پریکٹیکل ہوتا تھا، مگر اسے سوشل میڈیا پر کہیں پر بھی میں نے اپلوڈ نہیں کیے. اس معاملے میں مجھے ابھی جو میں کر رہا ہوں لائک ریحان AI ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کافی زیادہ ہیلپ ہو رہی ہے. مجھے گروتھ مل رہی ہے سوشل میڈیا پر، میں نے کیسے بات کرنی ہے لوگوں کے ساتھ، کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور کیسے چیزوں کو اور اچھے طریقے سے نکھار کے لگانا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ IT کے سفر میں آپ کا جو قدم ہے وہ صحیح سیڑھیوں پہ اب آ گئے ہیں، جہاں وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نہایت بلندیوں پہ لے کے جائے گا. جی آپ کہہ سکتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قسم سے ہمیں شروعات کرنے کی نا دے رہے ہیں، آگے کیسے کام کرنا ہے، فیوچر میں کیا کیا چیزیں زیادہ ضرورت ہوں گی، اینڈ اسے کیسے ہم لوگ پہلے سے ہی تیار ہوں گے تو تبھی کر پائیں گے، ادروائز وہاں پر ویسے ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. ابھی کر رہا ہوں جیسے فرسٹ 2 منتھ کا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ بھی کروں گا، اینڈ انٹرنشپ کے لیے بھی اپلائی کروں گا. اب جو میرے سے جونیئرز آئیں گے ان کو بھی ہیلپ کروں گا ساتھ میں. ویری گڈ، اچھا خیال ہے. یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اپنی اکیڈمک لرننگ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، یا آپ وہ اس کو بالکل ختم کر چکے ہیں، یا ابھی جاری ہے آپ کا نہیں، اکیڈمی؟ اصل میں ساتھ میں جاب کر رہا ہوں اسکول آفس میں. اسکول کے زیادہ تر ورکس آتے ہیں، لائک پیرنٹس آتے ہیں، ان کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مکمل کرنی ہوتی ہیں، اینڈ اور بھی زیادہ ایشوز بن جاتے ہیں اسکول میں آفس کے بھی. زیادہ تر تو چھٹی اس کے رہتے ہیں، بٹ ابھی ایڈمیشن سٹارٹ ہیں جیسے کہ مارچ میں شروع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں پر. اور بچے جو نیو اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کے سارا چیزیں ایک بار کمپلیٹ مکمل کرنی ہوتی ہیں.
فیس جو بچوں کی رہتی ہے ان کے والدین نے پے کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ایک قسم سے میں ہی کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ان کے والدین سے رابطہ کرنا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ ویری گڈ۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے اپنا اکیڈمیکلی جو ہے ابھی آپ نے اسے بریک لگایا ہوا ہے کالج یونیورسٹیز یا جی کوئی بھی؟ میں نے اسے ابھی بریک لگائی۔ میں نے کہا پہلے کچھ پریکٹیکل چیز کے بارے میں معلوم ہو تب اسے ساتھ میں کنٹینیو رکھوں گا۔ آن لائن کوشش کروں گا کہ آن لائن ہی کروں، کیونکہ ہمارا یہ ولیج میں ہو جاتا ہے، اینڈ جو کالج اینڈ یونیورسٹی ہے وہ کافی فاسٹ، آئی تھنک 30 کلومیٹر یا 40 کلومیٹر تو بن جاتا ہے ہمارا یہاں سے وہاں جانے لیکن تک۔ جی الفت، جس فیلڈ میں اب آپ اس وقت ہیں، آئی ٹی اور انٹرنیٹ میں، تو اس میں ڈسٹینس کی تو کوئی اہمیت ہے ہی نہیں۔ اب آپ آن لائن جی اس میں نہیں ہے۔ ابھی آپ کا جگہ ہے ولیج یا سٹی، وہاں سے آپ پاکستان کیا دنیا بھر کے کسی بھی کونے میں آپ تعلیم امپارٹ کر سکتے ہیں، حاصل بھی کر سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ظاہر ہے جی کہ سر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ اس کے لیے بھی نا آپ کو فائنینشلی بھی اسٹیبل ہونا چاہیے، اور میرے والد صاحب دیہات میں کام کرتے ہیں، فارمر ہیں، تو میں ماشاء نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ بنے۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بالکل انشاءاللہ ضرور آپ ضرور کامیاب کریں گے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی آپ بالکل گرو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، تو اب آپ سے میں فیوچر کے سوالات ہو سکتا ہے کہ دو ایک اور پوچھ لوں، لیکن میں پھر آپ کے چھوٹا سا آپ کے بچپنے کی طرف آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ کیا بننا چاہتے تھے، اور اپنے بچپن کے کچھ واقعات کو بتائیں انٹرسٹنگ، کہ جس سے کہ ہم یہ جان سکیں کہ الفر صاحب نے اپنا بچپنا کیسا گزارا، شریر تھے یا یہ کہ بہت ہی اوبیڈین تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے ذرا کچھ ایسے واقعات ضرور بتائیں ہمیں، تاکہ میں اور میرے سامعین تھوڑا سا اس کو محظوظ ہو سکیں۔ بچپن میں زیادہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، کیونکہ میری میموری کا ہے، میں کبھی نام ایک تو بہت زیادہ مشکل یاد ہوتے ہیں، اور دوسرا کہ آپ میں بچپن جیسے پوچھ رہے ہیں، اس میں میرے جو خواب تھا پہلے تو وہ تو فورس میں تھا، لائک آرمی، پی ایف اینڈ پاکستان نیول میں نا یہ زیادہ فوج میں مانے جاتے ہیں، بھائی یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اور پہلے تو اس کے بارے میں اے آئی یا کمپیوٹر کے بارے میں زیادہ ہمارے یہاں پر پہلے، یعنی کہ باقی جگہوں پر میں بھی ہو کمپیوٹر تو ویسے بھی عام تھا، اتنا نہیں ہے کہ زیادہ ہی کوئی بچت میں رہے ہو۔ اس ٹائم لائک کرونا میں ہی ہماری طرف زیادہ لوگوں کی دلچسپی ابھی بھی زیادہ نہیں ہے، میری زیادہ دلچسپی کرونا کے بعد ہی بنی ہے آن لائن میں۔ اور پہلے 3 ہی شعبے زیادہ جانے جاتے تھے، ایک یا ڈاکٹر بننا ہے، یا فوج میں جانا ہے، یا پھر ٹیچر بننا ہے۔ ان میں سے تینوں آپشن میں سے کوئی ایک آپ کو لے کر جانا ہے، اسی کے اوپر آپ نے کرنا ہے اور وہ بننا ہے بس۔ صحیح۔ اور میرا فوج میں زیادہ تھا، میں نے پی ایف میں اپلائی بھی کیا ہوا تھا، میں نے سارا ایک بار ٹیسٹ شیسٹ کلیئر کر بھی لیا تھا، بٹ انٹرویو کے بعد جو کال آتی ہے وہ نہیں آئی، ادروائز میں ابھی آپ کے سامنے نہیں ہوتا اور مجھے اس کے بارے میں ابھی بھی علم نہیں ہوتا۔ چھوٹے تو بہت زیادہ شرارتی تو سبھی ہوتے ہیں، شرافت ہمارے اندر کہاں سے آئے گی؟ ویسے بھی گاؤں کے ہیں، اور گاؤں میں تو کھلا ہی ماحول ہوتا ہے۔ معذرت میں تھوڑی بہت اپنی پنجابی نوں نال لینا۔ ماموں سے ہم لوگ بہت ڈرتے تھے، لائک ہمارے ماموں ہیں وہ پرنسپل ہیں، ہمیں پڑھاتے تھے، اور ایک قسم کا نا ڈر پیدا رہتا تھا ان سے بات کرنے میں، ان سے سب کچھ کوئی بھی مزے گلنے میں،
بہت زیادہ ڈر رہتا تھا کیونکہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی پی ایف میں ہی ہیں، 2 بڑے بھائی ہیں، دونوں ہی پی ایف میں ہیں، اینڈ 2 چھوٹے ہیں وہ بھی میٹرک کر رہے ہیں۔ ان بڑے بھائی جو سب سے بڑا ہے ہمارا بڑا بھائی عبدالقیوم، اس کو ایک کہہ لیں کہ وہ جاتا نہیں تھا اسکول اور اسے پڑھی تھی میں نے دیکھ لی، اور زیادہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر نہیں کام کیا یہ نہیں کیا تو وہ لگیں گی امی لوگ بھی ہمارے ماموں کو کہتے تھے ہمیں بھائی میں ماموں کو بتا دوں گی یہ کر دوں گی، پھر وہ کرنا پڑتا تھا کام۔ شرارتی تو ویسے بہت زیادہ ہی ہوتے تھے، کام کریں نہ کریں۔ شرارت ویسے بھی گاؤں ہے ہمارے یہاں پر دیہات میں، دوسری کیا کہتے ہیں جانور بہت زیادہ ہیں، اینڈ ان کو کھلانا پلانا یعنی کہ ہم لوگ پنجابی کہتے ہیں کہ انہوں چھوڑ کے لے گیا سی نال اپنے، اچھا وہ بھی ایک قسم سے ہماری بہت زیادہ مزے کی بن گئی تھی، کیونکہ جب ہم لوگ جاتے تھے ادھر بھیڑ بکریوں کے ساتھ میں جاتے لے کر ان کو جاتے تھے نالے والی سائڈ پر، اور خود وہیں پر نہاتے رہتے تھے اور وہ خود ہی چڑھ لیتی تھی، جب خود بس کرتے ہیں نہا کر تھک جاتے ہیں تو ان کو لے کر ہم لوگ واپس گھر چلے جاتے تھے۔ ویری گڈ۔ یہ بتائیے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ ولیج لائف یا دیہات کی یا گاؤں کی لائف جو ہے وہ شہری زندگیوں سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور جی مختلف ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ آپ کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، آپ کے پاس معاف کیجیے گا، وسائل کی کمی ہوتی ہے کمپیریٹیولی کسی ڈیولپ سٹی کے، تو ایسا جب کوئی مشکل وقت یا کوئی چیلنج آپ کو آتا تھا تو آپ کا موٹیویشنل فیکٹر کیا ہوتا تھا؟ وہ کیا ایسی چیز تھی جو آپ کو موٹیویٹ کرتی تھی یا آپ کو وہ چیلنج کو قبول کرنے پہ اکساتی تھی اور آپ کو ثابت قدم رکھتی تھی؟ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میرے پیرنٹس فارمر ہیں، زیادہ تر کام ہمارا فارمنگ میں ہی ہوتا ہے، تو زیادہ جو چیلنج آتا تھا جب فصل آپ کی ایک شروع میں اینڈ ایک لاسٹ میں جب پہنچتی ہے نا، تب پانی کا شروع میں ہوتی ہے، جب اگر پانی نہ ملے تو ویسے ہی بڑھتی نہیں ہے، اور لاسٹ میں جب پہنچتی ہے تو بارش آ جائے اس کی وجہ سے لائک ابھی بھی ہمارے یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں دانوں کی جو فصل ہے وہ ایشوز بن سکتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں دانوں کی ہی ہے، اس میں ایشو یہ بن جاتا ہے کہ شروع میں ہمارے یہاں پر بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، ایک تو بہت زیادہ ہو اور یا کم ہو اس کا بھی ایشو بنتا ہے، صحیح دیہات میں بہت زیادہ بن جاتا ہے، بات۔ اینڈ ہمارے راستے بھی اتنے پکے نہیں ہوتے تھے اینڈ کچے ہیں، ابھی بھی کافی کچے ہی ہیں، زیادہ تو نہیں ہیں پکے، اور ہماری طرف یہ گیس اینڈ بجلی کا بھی ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے تھے، پہلے بجلی بہت ہی کم استعمال کرتے تھے، لائک تھوڑا سا پنکھا چلانے کے لیے یوز ہوتی تھی یا لائٹ آن کرنے کے لیے ہوتی تھی، ٹی وی ہمارے یہاں پر پہلے نہیں ہوتا تھا، مے بی میٹرک میں ہم لوگوں نے لیا تھا یا 8ویں کلاس میں ہی لے لیا تھا، وہ تو ویسے ہی جب کوئی چیز نیو ہو تو زیادہ استعمال کرنے کا دل کرتا ہے، اور بارش ابھی جو زیادہ آئی تھی اس کی وجہ سے یہ بنا کہ ہماری جو فصل ہے وہ گرین کی جگہ یلو ہونے لگی تھی، جب وہ یلو ہوتی ہیں تو ایک قسم سے بیماری کا شکار پیدا ہو جاتی ہے، وہ چانسز اگر کھاد کا استعمال نہ کریں تو کیا کہتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں شروع ہونے سے پہلے ہی، اور ابھی جو مسئلہ ہے کہ ابھی چانسز ہیں بارش آنے کے، اور کچھ جگہ پر آئی بھی ہے، ژالہ باری بھی آئی ہے،
ان کی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں کافی زیادہ، اور ہماری طرف بھی چانسز ہیں اگر بارش آتی ہے تو اللہ پاک رحم کی دے، زیادہ آئے تو ویسے مشکلات کا سامنا ہے، اگر کم آئے تو ویسے مشکلات کا سامنا ہے۔ اور ابھی جو میں نے یہاں پر شروع کیا ہوا ہے اپنا لائک اے آئی والا یہ سیکشن جو میں لیتا ہوں، اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم آتی ہے ہمارے یہاں پر نیٹ۔ ابھی میں آفس میں بیٹھا ہوں اسکول میں، اور میں اسکول میں سارا کام ایک بار کر کے گھر جاتا ہوں، روزہ افطار کرنے کے بعد تقریباً کوئی گھنٹہ یا آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ اپنی لوکیشن چینج کرتا ہوں، وہاں پر بیٹھ کے یعنی کہ اپنے نانکے گھر آ جاتا ماموں کی سائڈ پر آ جاتا ہوں، ادھر بیٹھ کے میں اپنی رات کو کلاسیں رہتا ہوں اور یہیں پر سوتا ہوں۔ وہ تھوڑا بہت مسئلہ بن جاتا ہے میرے آنے جانے والا سلسلہ، ہاں، اینڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اللہ آپ کافی کو زیادہ ہمت ہے۔ مشکلات کا جی سامنا جی، کرتے ہیں۔ اور بڑی ہمت ہے اور بڑی کامیابی سے آپ اپنے ان تمام درجات کو اور مشکلات کو عبور کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑا کوشچن کہ یہ سوچنا اور اس بات کو متعین کرنا کون ہے۔ بہرحال آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ کون ہے ایسا شخص یا خاتون یا مرد یا کوئی واقعہ کہ جس نے کہ آپ کی کامیابی میں ایک اہم کلیدی کردار ادا کیا ہے یا کر رہا ہے۔ آئی تھنک ہمیں رکے گا، یہ تھوڑا سا بچے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے شور ہاں بھی ہاں، آ کوئی جاتا بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہے جی۔ کوئی مسئلہ والدین کا تو ویسے ہاتھ ہوتا ہے نا، وہ آپ بالکل ہر چیز میں مدد کر رہے ہیں، نہیں۔ اینڈ ویسے اس معاملے میں زیادہ ہاتھ میرے ماموں کا ہے، انہوں نے کافی زیادہ ساتھ دیا، انہوں نے بتایا کہ یہ چیز کرو، یہ آپ کے آگے فیوچر میں کافی زیادہ ہیلپ کرے گی آپ کو۔ مشکلات جو آگے ابھی جیسے چینج ہو رہا ہے ہمارا دور، کوئی پتہ نہیں ہے، جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو اسکول جانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے ماموں نے کہا بھائی آپ بہتر ہے اے آئی کی طرف آئیں اور کچھ اس کو بھی جانیں، اینڈ عملی زندگی میں اسے لائیں، آپ کو پہلے سے علم ہو تاکہ آگے جو بھی ہو ان کی بھی مدد کریں اور اپنی بھی ساتھ میں مدد کر لیں۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ۔ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی کو کیسے آپ گزار رہے ہیں، یعنی آپ کی روزمرہ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، دن کیسے شروع ہوتا ہے، کیسے گزرتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح سے بہترین طریقے سے استعمال کر کے اور کامیابی کے اس زینے پہ آ سکیں جہاں آج آپ آ چکے ہیں اور مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ اچھا، شروعات میں تو جیسے ہی سحری ہوتی ہے تو اٹھنا تو ویسے ہی پڑتا ہے، اٹھ کر روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں پہلے گھر جاتا ہوں اپنے، وہاں سے پھر میں اسکول آتا ہوں تیاری شیاری کر کر ایک بار مکمل تیار ہو کر، اینڈ جب اسکول کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے 1 گھنٹے کا وقفہ لیتا ہوں، پھر آگے 2 بجے سے 4 بجے تک میں اپنی جو اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہوں، اور 4 بجے میں پھر سے ایک بار گھر جاتا ہوں، وہاں پر کیا کہتے ہیں کمپیوٹر آن کر کے ادھر گیم کھیلتا ہوں مائنڈ فریش ہونے کے لیے، بڑا اچھے طریقے سے مائنڈ ایک بار فریش ہو جائے۔ 1 گھنٹے کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے، سر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کر اینڈ قرآن مجید پڑھ کر پھر افطاری کرنی ہے، افطاری کے بعد 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ تو گھر میں ہی ہوتا ہے یا آدھا گھنٹہ کر لیں، وہ گھر گزارنے کے بعد پھر سے اپنے دوسرے گھر کی طرف آ جاتا ہوں، نان کی سائڈ پر، وہاں پر جاتا ہوں اور نیکسٹ جو ہماری کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک بار پھر سے تیاری کر لیتا ہوں اپنی چیزیں، یعنی کہ لیپ ٹاپ کو آن کر لینا اور جو چیزیں میری رہ گئی ہیں وہ کمپلیٹ کر لینا، اور
क्लास शुरू होती है और ख़त्म फिर आप भी साथ होते हैं सर। उसके बाद आराम करना होता है, आराम वाला टाइम है बिल्कुल रात को। कर लें 11:30 बजे ही सोता हूँ। वेरी गुड। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो दिन भर में आपकी एक्टिविटी हैं। एक चीज़ की मुझे इसमें थोड़ा-सा मिसिंग लगी, हो सकता है कि वो आप मेरे सामईन को ये बता सकें, नाज़रीन को बता सकें कि आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ क्या हैं? एक आपने बस इसमें तज़किरा किया कि आप माइंड फ्रेश करने के लिए कंप्यूटर गेम्स खेल लेते हैं। लेकिन यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी के तौर पे या कोई किसी को आपकी हॉबी है या कोई और एक्टिविटी है तो ज़रा-सा उसके बारे में भी बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में वो ज़रूर साथ-साथ रहनी चाहिए। जी। आई थिंक वॉकिंग, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ही दिन में चलता हूँ, रोज़े की हालत में वो वैसे ही अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश तो होता ही रहता है। और फिज़िकली बाकी घर में जो वैसे काम आ जाते हैं वो अलग होते हैं, वो फ्री टाइम में बिल्कुल ही करता हूँ। लाइक वो 5 बजे से 6 बजे के दरमियान जो टाइम होता है उसमें ज़्यादातर मेरे काम जो आते हैं वो फिज़िकल वाले ही आते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। तो मतलब ये कि एंड जो रवायती खेल हैं पाकिस्तान के बच्चों के, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, या गाँव में ले लें तो घुड़सवारी, तैराकी, नेज़ाबाज़ी, वो क्या कुश्ती या कबड्डी क्या कहते हैं, उस किस्म के वो कुछ इंटरेस्ट नहीं है रहा आपको, या है? नहीं, काफ़ी था मेरा क्रिकेट के अंदर, अभी भी है वो। जब मेरे भाई आते हैं, अब्दुल कयूम लोग या ज़ुबैर में से कोई एक भी आ जाए, तो कोशिश करते हैं हम लोग घर के अंदर खेलें। असल में बाहर मुश्किल हो जाता है टाइम ऐसे मैनेज करना। अगर क्योंकि घर में अम्मी और अब्बू लोग जस्ट 2 ही हैं, और अम्मी ने घर का भी सारा काम करना होता है और अब्बू ने वैसे जानवरों का और खेत का भी करना होता है, फिर हेल्प साथ में करना पड़ता है। सही। चलिए, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया अल्फाज़, आपने बहुत टाइम दिया, हमें बहुत मुफ़ीद मालूमात दी। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत इसमें लर्निंग है और मेरे सामईन और नाज़रीन ने भी इससे बहुत कुछ सीखा होगा कि आप जिस लगन, तवज्जो से मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, खुदा आपको हमेशा कामयाब व कामयान करें। इंशाअल्लाह फिर जल्दी हम आमीन। दोबारा मिलेंगे, और आपकी आमद का इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।